بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تیسرا پارٹ ہم مرزے کے چہرے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ قادیانیت اسلام و سائنس کے کٹہرے میں عرفان محمود برق جو سابقہ قادیانی تھے اور نیو مسلم ہیں، وہ صفحہ 49 پہ لکھتے ہیں: مرزا قادیانی کے چہرے پر جدید سائنسی تحقیق۔ یہاں کچھ سائنس دانوں نے انسانی چہرے کے متعلق جو رائے قائم کی ہے وہ انہوں نے کچھ حوالہ جات کوڈ کیے ہیں۔ باسمورتھ کا ایک قول انہوں نے لکھا کہ باسمورتھ کہتا ہے کہ انسان کے لیے بہترین مطالعہ انسانوں کے چہرے کا مطالعہ ہے، اور برانسن کہا کرتا تھا کہ آدمی کو چہرے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ الیگزینڈر واکر لکھتا ہے کہ چہرہ ذہن کا آئینہ ہوتا ہے۔ یہ چند سائنسدانوں کے اور جو کہ فیس ریڈر لوگ گزرے ہیں انہوں نے اپنی اپنی رائے قائم کی ہے اپنی اپنی کتابوں میں۔ مزید یہ کہ آپ گوگل پہ سرچ کر کے یہ کتب آپ تلاش کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو یہ کتابیں مل جائیں۔ بہرحال یہ اتنا قابل غور نہیں، اصل چیزیں ہمیں چاہیے کہ جو مرزے کی اپنی کتابیں ہیں اس کے اندر کیا ہے، تو حوالے جات اس کے ہم دیں گے یہاں۔ اس لیے آئیے جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کے چہرے کو جدید سائنس کے کٹہرے میں کھڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کی شخصیت و ذہنیت کیسی تھی۔ اگلا صفحہ دیکھیں، یہ جی صفحہ نمبر 50 ہے۔ سادہ گنوار۔ مرزا قادیانی کا مرید مفتی محمد صادق قادیانی اپنی تصنیف ذکر حبیب صفحہ نمبر 2 پر لکھتا ہے: میری عمر اس وقت قریباً 13 سال ہوگی جب میں اپنے چند ہم جولیوں کے ساتھ حکیم صاحب مرحوم سے ملا، اور انہوں نے اس نئے گفتگو میں فرمایا کہ قادیان میں ایک مرزا صاحب ہیں، یعنی مرزا غلام محمد قادیانی کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ حکیم صاحب، جن کو الہام ہوتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ان پر وحی نازل ہوتی ہے۔ ان کی شکل بالکل سادہ گنواروں کی طرح ہے۔ اب سادہ گنوار تو عام فہم لفظ ہے، ہر اردو جاننے والا تھوڑا بہت جانتا ہے کہ سادہ گنوار کس کو کہتے ہیں، کہ بالکل جو خبتی ہوتا ہے، پاگل سا ہوتا ہے، مجنوں ہوتا ہے، جس کو روڈوں پہ چلتے ہوئے لوگ جوتے مارتے ہیں، جس کو پتھر مارتے ہیں کہ بھاگ جا سالے یہاں سے، نظر نہیں آنا تم، تو وہ اس کو سادہ گنوار کہتے ہیں۔ تو وہ دیکھیں یہ خاص مرید تھے یہ مفتی محمد صادق صاحب، یہ بڑے زبردست قسم کے ان کے مفتی ہیں اور بڑی کتابیں ہیں ان کی۔ انہوں نے مرزا صاحب پر اپنا فل زور لگا دیا، اوپر سے نیچے تک مرزا صاحب کی توصیف کے اندر ورق سیاہ کر دیے ہیں یہ مفتی صاحب نے، جو نام نہاد مفتی صاحب ہیں ان کے۔ تو مفتی صاحب نے ذکر حبیب کے اندر کیسی رائے قائم کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اصل حوالہ دیکھتے لیں جی، یہ اصل حوالہ ہے ذکر حبیب کتاب کا، یہ بھی ہم نے قادیانیوں کی اپنی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کی، اس کے صفحہ نمبر یہ پی ڈی ایف کا صفحہ نمبر 6 ہے، تو یہ حوالہ آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس پارٹ میں ہم نے دیکھا مرزا صاحب کے بارے میں تھوڑی سی ہم نے معلومات اکٹھی کی۔ اب اگلے پارٹ میں انشاءاللہ مزید اگلے صفحات کا مطالعہ کرتے ہیں، مرزا صاحب کی بینائی پر گفتگو ہوگی۔ اس میری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جن مرزائی، احمدی، قادیانی، یہ سارے ایک ہی نام ہیں۔ احمدی دوستوں کو کوئی پریشانی لاحق ہو، کوئی کسی قسم کی کوئی کسی جسم کے کسی حصے میں کوئی درد ہو، تو وہ مجھ سے اسکائپ پر رابطہ کریں، وہ مجھ سے فون پر رابطہ کر لیں۔ آپ کے فون کا میں انتظار کروں گا انشاءاللہ، اور آپ گالی نہیں نکال لیں، بلکہ آپ افہام و تفہیم کے دائرے میں رہ کر آپ بات کریں۔ کسی بات کو ہم غلط کہیں تو آپ ہم سے مطالبہ کریں کہ آپ نے یہ حوالہ غلط دیا، یہ ہمارے نبی کے بارے میں تم نے یہ کون سی بات کر دی، ہم اس کے امتی ہیں، ہم تم سے مطالبہ کرتے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ
یہ بات کہاں ہے، تو ہم مجاز ہیں کہ بھائی ہم آپ کو حوالہ دیں۔ تو اور مسلم دوست جو ہیں ہمارے، وہ اگر کسی قسم کی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اسکائپ آئی ڈی کو، فون کو یوز کریں، فیس بک پر مجھے لائک کریں، ہمارے چینل کو، یہ جو چینل ہے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، کومنٹ دیں، ویڈیو کو لائک کریں، یہ مسلمان دوستوں کا حق بنتا ہے۔ اور میں آخر میں ایک بات یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے یاد آ گیا کہ بھائی آپ اس کو جتنا لائک کر سکتے ہیں کریں، اور اچھے سے کومنٹ ضرور دیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ یہ مرضی اس کو جو ہے رپورٹ کر کے اس کو بند کروا دیتے ہیں میری ویڈیوز کو، تو ہمیں پھر مختلف چینل بنا کر یہاں آنا پڑتا ہے۔ تو آپ دوست اس چیز کا خیال رکھیں۔ بہت شکریہ جی، اگلے پارٹ کا انتظار کریں، انشاءاللہ اگلا پارٹ بھی جلد آئے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔